کہ ایک مسلمان عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت کرتے کرتے رسم و رواج سے، بدعات سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ ویسے عبادت کرتا ہے جیسے شریعت مطہرہ نے سکھائی، جیسی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، جب اس کی عبادت اس نہج پر آ جاتی ہے تو دل و دماغ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو رسومات سے، بدعات سے بچا لیا۔ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی عبادات قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کھانے اور پینے کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یوں بندے کو بتایا گیا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ خود پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب ایک آدمی، ایک مسلمان ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھانے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور جب مسلمان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے اور پینے کو پاک کر دیا۔ پھر آتا ہے کتابوں میں، جب کوئی مسلمان عبادت کرے تو اس کی نیت خالص ہو۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اکیلے نماز پڑھے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ہماری نیت، ہماری سوچ، ہمارا وہم و گمان یہ ہو میں یہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اکیلے میں اور طریقے سے عبادت ہو، لوگوں میں ریاکاری کے ساتھ اور طریقے سے عبادت ہو۔ فرمایا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب لوگوں میں بھی اس کی وہی کیفیت ہو جو اس کی اکیلے پن میں کیفیت ہے، کہ میرا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب نیت خالص ہوتی چلی جائے گی تو دل و دماغ قبول کرتے جائیں گے کہ اس آدمی کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، جب آدمی کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی اعمال میں، احوال میں ترقیاں دیتا ہے۔ پہلے یہ آدمی 5 فرض نمازیں پڑھتا تھا، پھر اسے سنتیں پڑھنے کے لیے وقت ملنے لگا، پھر یہ سنتیں پڑھتا تھا، اسے نفل نمازوں کے لیے وقت ملنے لگا۔ یعنی اللہ تعالی جیسے جیسے خوش ہونے لگے، اس بندے کی عبادات میں زیادتیاں ہونے لگی۔ جب عبادات میں زیادتی ہونے لگی تو دل و دماغ یہ سوچ لے کہ اب اللہ اس کی عبادات سے راضی ہے، اس کی عبادات کو قبول فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آدمی کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اسے بتایا جاتا ہے المداومۃ علی العمل، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جس پر مداومت ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی ایک دن میں فرض نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوا، نفل پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھ گیا، سارا دن عبادت کرتا رہا، دوسرے دن اسے فرض نمازوں کے لیے بھی وقت نہیں ملا، فرض نمازوں کے لیے بھی نہیں آیا، تو اب اس نے عمل کے اوپر مداومت چھوڑ دی، گویا کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں تھا۔ اور چھٹی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتے ہیں تو بندے میں تقوی کو ڈال دیتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں نیکیوں کے راستوں پر چلنا، برائیوں کے راستوں کو چھوڑ دینا، حلال کو کھا لینا، حرام مشتبہات کو چھوڑ دینا۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے، مشتبہات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آدمی اپنے دل و دماغ میں سوچ لے کہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہونے لگی۔